ماہ سیام جس کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں سے ساری امت مسلمہ مالا مال ہو رہی ہے، اس کا آج 15واں روزہ اللہ کے فضل و کرم سے آدھے پر پہنچ گئے۔ بہرحال آپ نے اس سے پہلے بھی علماء کرام سے ماہ سیام کے تعلق سے سنتے رہتے تھے، اور آج میں نے بھی اسی آیت کریمہ کو موضوع سخن بنایا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر بولا بھی جاتا ہے، سمجھا بھی جاتا ہے، پر تیسرا کام وہ چھوٹ جاتا ہے عمل کرنا۔ آج پوری دنیا اسلام کے ماننے والے مسلمان صرف اسی کا شکار ہو رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے۔ سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سمجھنے اور سوچنے کے باوجود پھر وہی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو ماہ سیام میں نہیں کرتے۔ تو انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ماہ سیام کی فضیلت اور ماہ سیام میں جو کام نہیں کرنے چاہیے، جن کاموں سے ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری ملتی، تو وہی ہم کر بیٹھتے ہیں جس سے تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام بھی نہیں رہتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، امام صاحب آگے تشریف لائیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ تو حضرات ذرا غور و فکر کی بات ہے کہ رب تعالیٰ نے اگر ڈائریکٹ کہہ دیا ہوتا صوموا لرمضان، رمضان کے روزے رکھو، کسی کی کیا حیثیت کے کوئی انکار کرتا؟ کوئی نہیں انکار کرتا۔ جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، سب نے قبول کر لیا، سب نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی پنج وقتہ بھی پڑھتا ہے، جمعہ بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وابین بھی پڑھتا ہے، چائے سے بھی پڑھتا ہے۔ کوئی وہ ہے جو صبح و شام کی پڑھتا ہے، کوئی وہ ہے جو صرف ماہ سیام کی پڑھتا ہے، یا کوئی تو وہ ہے جنہیں صرف خالی عید کی نماز ہی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال مانتے سب ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ایمان والو نماز پڑھو، اور نماز تمہارے اوپر فرض کر دی گئی جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دی گئی، یہ نہیں فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں کہیں نہیں ہے، نہ ہی احادیث مبارکہ میں ہے۔ اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، یعنی اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں حصہ ہے، یتیم غربا مساکین کے لیے، اسے تم ادا کرو، اس کا نام زکوٰۃ۔ یہ اور بات ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی زکوٰۃ بھی دی، نماز بھی پڑھی، صرف روزہ ہی نہیں رکھا، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ بھی دی، حج بیت اللہ بھی کیا۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہاں نرالے انداز میں، پیارے انداز میں اپنے محبوب کی امت پر رحم و کرم کی برسات فرماتے ہوئے رب تعالیٰ نے یوں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے
جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. تو پتہ چلا روزہ کس کے لیے ہے؟ روزہ تقویٰ کے لیے ہے، روزہ دلی طہارت کے لیے ہے، روزہ پرہیزگاری کے لیے ہے، تاکہ بندہ دلی طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر رہ جائے. تو حضرات آج ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں. ادھر سے ہم نے سویرے صبح شادی کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا. اور روزہ کیا ہے؟ تفسیر کے اندر روزے کی تعریف یہ ہے: الصوم الامساک عن الشیء اما تنازع الیہ النفس. روزہ ہر اس چیز سے باز رہنے کا نام روزہ ہے جس کی طرف نفس کشش کرے، نفس کی خواہش ہو، نفس کا میلان ہو، لیکن اس چیز سے آدمی باز رہے، اسی کا نام روزہ ہے. اب کھانا پینا ہم نے چھوڑ دیا. یہ جو آپ کے سامنے مسجد شریف کے رکن تشریف لا رہے ہیں کمیٹی کے، تو مسجد شریف ماہ سیام میں ذرا دل کھول کر کے اس عظیم الشان مسجد کا تعاون فرمائیے. تو روزہ نام ہے ہر اس چیز سے باز رہنے کا جس کی طرف نفس کشش کرے. لیکن عرف عام میں لوگ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہی روزہ سمجھتے ہیں. لیکن ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی. نفس اگر چاہتا ہے کہ جھوٹ بولے اور جھوٹ بول دے تو پھر روزہ ہے. منہ کا روزہ گیا نا، پھر زبان کا روزہ جھوٹ بولنے سے چلا جاتا ہے. اور آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، کھانا پینا تو آپ نے چھوڑ دیا، لیکن آپ نے اپنی زبان پر کنٹرول نہ کیا، تو کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے، زبان پر کنٹرول کرنے کا نام بھی روزہ ہے. اسی طرح کسی غیر شرعی کام کاج کی طرف آپ نے ہاتھ بڑھایا، لیکن غیر شرعی کام سے باز رہنے کا نام روزہ تھا. آپ نے غیر شرعی چیز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، مثلا کسی کی چوری کر لی، کسی کا حق مار دیا، کسی کو تکلیف دے دی، کسی کو تھپڑ مار دیا. تو روزہ کیا ہوا؟ کھانا پینا تو ہم نے چھوڑا، لیکن وہ روزہ نہ ہوا جس کا شریعت نے حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بری بات کہنی سننی اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ہاں کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. تو پتہ چلا کہ خالی کھانا پینا چھوڑنے سے روزہ نہیں ہوتا. روزہ ہر برے کام سے باز رہنے کا نام روزہ ہے. لیکن آج اس بار ہوا یہ ہے
جو لوگ روزے کی فضیلت بتاتے ہیں، جو لوگ ماہ سیام کی فضیلت بتاتے ہیں، جو ماہ سیام کے اندر نازل ہونے والے عظیم الشان قرآن مجید کی فضیلت بتاتے ہیں، علماء کرام جو قرآن و حدیث بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ دن میں روزہ رکھتے سو گالی دے رہے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا روزہ یہی ہے؟ انبیاء کے ورثہ کو گالی دینے کا نام روزہ ہے؟ یہ چاند میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جو پورا نظام بنایا ہے، اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اللہ کریم نے اس کا سہارا چاند پر رکھا ہے۔ دن رات بدلتے ہیں اور چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ چاند میں اختلاف ہے بھائی، چاند کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو علماء کرام کا اختلاف ہے وہ آج کا نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ رؤیت ہلال کے تعلق سے آج کا اختلاف نہیں، لیکن اب ہم کیا جانے، پوری دنیا میں ایک عید کرنا چاہتے ہیں۔ ارے پوری دنیا میں نہیں، شریعت میں پورے ملک میں بھی ایک عید نہیں ہو سکتی ہے، یا پورے ملک میں بھی ایک روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں، کہیں سے خبر سن لی تو مان لیا ہر چاند نکل گیا ہے۔ میرے پاس بخاری شریف ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کرتا ہوں میں قرآن اور حدیث سے ہی دلیل دیتا ہوں، اور آج جو میں مطالعہ کر کے آیا اس تعلق سے کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اختلاف علماء امتی رحمت، میری امت کے علماء کا اختلاف مسائل میں رحمت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اگر زبان تھکتی نہیں کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ علماء کرام کا جو اختلاف ہوتا ہے، آپ نے 4 ائمہ کرام کو نہیں سنا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا؟ اور یہ چاروں برحق ہیں۔ یہ کیوں برحق ہیں؟ ان کے پاس قرآن و حدیث کے دلائل موجود ہیں۔ پھر کوئی کیوں نہیں امام شافعی کو کیوں نہیں حدیث دیتا، امام مالک کو کیوں نہیں دیتا، امام احمد بن حنبل کو کیوں نہیں دیتا؟ ہم سارے کے سارے حنفی ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے حنفی ہوئے، لیکن ہم میں سے کسی سے آپ نے کبھی کسی عالم کے خلاف، کسی مجتہد کے خلاف سنا؟ گالی دینا تو دور کی بات، کبھی خلاف ادب کوئی بات سنی؟ نہیں سنی۔ تو پھر عوام کو کیا حق پہنچتا ہے کہ کبھی ایک کو گالی دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو گالی دیتے ہیں، کبھی تیسرے کو گالی دیتے ہیں؟ یہ مسائل میں اختلاف جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے۔ رؤیت ہلال ایک مسئلہ ہے اور مختلف بھی مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مختلف بھی مسئلہ ہے۔ ایک شہر میں حدیث بخاری سناتا ہوں، اور میں نے کچھ حدیثیں یہ موبائل کے اندر میں اس کو فوٹو بھی لے کر کے آیا ہوں، اگر کوئی بیچارہ نہ ماننے والا ہو تو ہم اسے ثبوت بھی دیں گے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اب جو تیرا فرمان ہے تم وہی سنا تو ہم تیرے کہنے پہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے؟ رؤیت ہلال میں اختلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند
دیکھ کر کے تم روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے تم افطار یعنی عید کرو۔ اب ایک ہی ملک کے اندر کتنے فیصلے پر وہ چاند کی رویت مانی جائے گی؟ تو علماء، محدثین، مفسرین اور بخاری شریف کی شرح لکھنے والے حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ نے نزہۃ القاری فی شرح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ علماء کرام کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ اختلاف رویت کا 72 میل تک مانا جائے گا۔ 72 میل کے علاوہ جب ہوگا تو اس میں چاند دیکھنا معتبر ہوگا۔ اس میں کیا ہوگا؟ میری بات سمجھنا، میں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں نہ کسی کو برا بھلا کہتا ہوں۔ میں جو بات کرتا ہوں قرآن و حدیث میں جو ہوتا ہے وہ عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عوام کم سے کم سمجھ لے اور اپنے روزوں کو ضائع نہ کرے۔ اور آج کل جو یہ میڈیا کا دور چل پڑا نا، یہ میڈیا والے جن کو تشہد نہیں آتی، اتحیات نہیں آتی، ثنا تک نہیں آتی، وہ اس طرح بنا چڑھا کر کے الٹا پلٹا ایک دوسرے کے خلاف علماء کو استعمال کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، گویا کہ علماء نے بہت بڑا کوئی فساد مچا دیا ہے۔ یار یہ اختلاف والا مسئلہ صحابہ کرام میں رہا، تابعین میں رہا، ائمہ مجتہدین میں رہا، اولیاء کاملین تک رہا، تو آپ کون ہوتے ہو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا ہے چاند دیکھ کر کے تم روزہ رکھو، چاند دیکھ کر کے تم افطار کرو۔ اب اگر کسی نے پہلے روزہ رکھ لیا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، یا تو اس نے نفلی روزہ رکھ لیا ہے یا کسی کی شہادت پر رکھ لیا ہے۔ بہرحال جس نے رکھ لیا ہم اس کو برا بھلا نہیں کرتے۔ اب جس نے نہیں رکھا ہے تو اس کے تعلق سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں جو کہتے رٹ لگائیے نا کہ ایک روزہ کھا کے چاند اتنا بڑا تھا، چاند اتنا بڑا تھا، چاند اتنا بڑا تھا۔ یہ فیس بک اور یوٹیوب اور کیا نام ہے واٹس ایپ پر اس طرح کے جو فاحشات اور واہیات لوگ بک رہے ہیں اور علماء کو گالی دے کر کے اپنے روزوں کو ضائع کر رہے ہیں، تو سنو یہ حدیث پاک کیا ہے۔ حدیث بخاری میں سنا دکھ رہی ہے، حدیث بخاری کی ہے۔ عن عبداللہ ابن دینار عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا۔ اگر ہو سکے نا میری ویڈیو بنا کر کے یہ چڑھا دو تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے کہ بھائی ہم کیوں لوگوں کو علماء کو برا بھلا کہتے ہیں۔ علماء نے کوئی غلطی نہیں کی، جنہوں نے جمعہ کو روزہ رکھا ان کی کوئی غلطی نہیں، اور جنہوں نے پہلے دن رکھی ان کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ چاند میں اختلاف ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلۃ، مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے، فلا تصوموا، تم روزہ مت رکھو۔ کیوں نہ رکھو؟ فلا تصوموا، تم ہرگز روزہ نہ رکھو، حتی تروہ، یہاں تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو۔ روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ تم چاند نہ دیکھ لو، یعنی چاند دیکھو تو ہی روزہ رکھو۔ تو آگے بتایا فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو۔ چاند نظر نہ آئے تو 30 کی گنتی پورے کرو۔ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، دوسری حدیث پاک ہے، میں وہ بھی پڑھ کے آپ کو کوٹ کر کے سناتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو لوگ شک میں مبتلا ہوں ان کے لیے میں سنا رہا ہوں، اسی لیے میں نے بتایا کہ میں جو دوں گا آپ کو جو تو اللہ کے فضل و کرم سے ہضم ہونے والی بات ہو۔ یہ حدیث ہے، حدیث نمبر اس کو کوٹ کیا ہے 328۔ قال ان عمار من صام یوم الشق فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یوم شک کا روزہ رکھا اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اب جس کو یہ شک تھا کہ جمعرات کا روزہ نہیں ہے، وہ حق پر ہے، اس نے چاند دیکھ کر کے دوسرے دن روزہ رکھا، اس میں کوئی گالی دینے والی کوئی بات ہے؟ اس میں یہ جو عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح علماء پر ٹوٹ پڑتی ہے، جس کو وضو کے فرائض کا پتہ نہیں، غسل کا طریقہ معلوم نہیں، میڈیا پر آ کر کے بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنو، پتہ چلے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے ڈھالیں۔ روزے کیا ہے؟ الصیام جنتم، روزے ڈھالیں۔ اب بخاری شریف کی اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ روزے کس چیز سے ڈھالیں، لیکن ترمذی شریف کی دوسری روایت ہے الصیام جنتم من النار، روزے جہنم سے ڈھالیں۔ روزے کس سے ڈھالیں؟ اور حضرت امام قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو مطلق لیا جائے، الصیام جنۃ من النار والآثام، روزے جہنم سے بھی ڈھالیں، گناہوں سے بھی ڈھالیں۔ اور ایک تیسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ تمہارے لیے اس طرح ڈھالے جس طرح کہ لڑائی کے درمیان تمہارے پاس زرہ ڈھال ہے، اس طرح یہ روزہ گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو روزے میں کیا کرنا چاہیے؟ فلا يرفث ولا يجهل، روزے کی حالت میں نہ کوئی بےہودہ کوئی کرے، روزے کی حالت میں نہ کوئی بےہودہ بکے، روزے کی حالت میں نہ کوئی بکواس کرے، روزے کی حالت میں جو ہماری بیویاں مردوں کے لیے ان کی عورتیں جو حلال ہیں، روزے کی حالت میں ہم بستری کے تعلق سے ان سے بات بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائیں کہ دوسرے کو بکواس کر کر کے گالیاں دے رہے ہیں۔ بتاؤ کیا ہوگا؟ ایسے ہی رہ جائیں۔ وَلَا يَجْهَلُ، کوئی جہالت نہ کرے۔ جہالت کا مطلب یہ ہے
زمانہ جاہلیت کا کوئی کام نہ کرے، جیسے جوا بازی، کبوتر بازی، پتنگ بازی، چیخو چلانا، چیخنا چلانا، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا اور ادھر ادھر کی لایانی باتیں کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کام ہے، ایسا کوئی کام نہ کرے۔ اگر کوئی آدمی جھگڑا کرنے لگے یا گالی گلوچ کرنے لگے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کو یہ کہہ دینا کہ اے گالی دینے والے آدمی، اے لڑائی جھگڑا کرنے والے آدمی، تو بھی روزے دار ہے، میں بھی روزے دار ہوں، زیب نہیں دیتا۔ کیا سکھایا ہے اسلام نے؟ لڑائی جھگڑا تھوڑی سکھایا ہے، دشمنی بغض و اناد تھوڑی سکھایا ہے۔ فرمایا کہ اے روزے دار، کہہ دے سامنے والے سے بندہ خدا ماہ سیام چل رہا ہے اور تیرا بھی روزہ میرا بھی روزہ، اگر کہنے کی جسارت نہیں اپنے نفس سے کہہ دے اے بندہ خدا تیرا روزہ ہے، کہنے والا جو کہہ رہا ہے سو سن لے پر برداشت کر لے، کچھ نہیں کہنا، ورنہ یہ بھی کہے گا وہ بھی کہے گا تو برابر ہو گئے، نہ ایک کا روزہ رہا نہ دوسرے کا رہا۔ اور سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہہ دو سبحان اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ ایسے روزہ دار، کیسا روزہ دار؟ ارے گالیاں دینے والا روزہ دار نہیں، اور چغلی چماری کرنے والا روزہ دار نہیں، بہتان تراشی کرنے والا روزہ دار نہیں، ہاں ایسا روزہ دار جس کی زبان کا بھی روزہ ہے، جس کے دل و دماغ کا بھی روزہ ہے، جس کے ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہے، غیر شرعی کام کرنے سے بچتا ہے، غیبت چوری چماری تمام کام چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایسے روزہ دار کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس کے منہ کی بو بھی مشک و عنبر سے زیادہ پیاری ہے۔ روزہ ہو تو ایسا ہو، سارے اعضاء جسمانی کا روزہ ہو، تو روزہ ہے کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے والحشر والحسنۃ بعشر امثالہا، اور نیکیاں 10 گنا تک۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہر نیکی 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک، الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی 700 سے زیادہ نیکیاں ملیں گی، 700 سے شروع ہوں گی، زیادہ نہیں، 7 لاکھ پہ چلی جائے، 7 کروڑ پہ چلی جائے، 7 ارب پہ چلی جائے، کھرب پہ چلی جائے، کوئی اندازہ نہیں۔ رب فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دینے والا ہوں۔ نماز اللہ کے لیے، نماز کی جزا بھی اللہ ہی دینے والا، زکوٰۃ اللہ کے لیے، زکوٰۃ کی جزا اللہ دینے والا، اور جناب والا قرآن کی تلاوت کرتے ہو جناب جزا اللہ دینے والا، ثواب اللہ دینے والا۔ لیکن سنو روزہ دار کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزے جیسی عظیم عبادت کو اپنا لیتا ہے، گویا کہ روزہ دار میرا ہو جاتا ہے، میں روزہ دار کا ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، ماہ سیام، روزہ، سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک سماعت کیجیے، اس کے بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال من انفق
زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خيرا من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله هل يدعى من تلك الأبواب هل من ضرورة من يدعى من تلك الأبواب كلها أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ صیام میں دو چیزیں رب کی رضا کے لیے عطا کرنی، یعنی دو جوڑے کپڑے دیے یا کچھ پیسے دیے، کچھ کپڑے دے دیے، کچھ جوڑے دے دیے، جوڑا کہتے ہیں دو چیزیں دی. جس نے ماہ صیام میں دو چیزیں دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے. کتنے دروازے کھلے؟ جنت کے 8 دروازے. جو نمازی ہوگا باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا اے نمازی آجا اندر آجا. جو روزہ دار ہوگا باب الصیام سے باب الریان سے پکارا جائے گا اے روزے دار تو ادھر آجا. جو صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا باب الصدقہ سے پکارا جائے گا کہ اے روزے دار آجا، اے صدقہ خیرات کرنے والے آجا. اسی طرح ان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو شخص جنت کے کسی ایک دروازے سے پکارا جائے اسے دوسرے دروازوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ارجو ان تکون منہم. اے ابو بکر مجھے امید ہے تمہیں وہ آدمی ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. اور سبحان اللہ ماہ صیام کے روزے بھی رکھو لیکن ماہ صیام کے اندر صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کیا کرو. اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو جو اللہ نے تمہیں مال عطا کیا ہے. ہاں تو یاد رکھنا یہ ماہ صیام گزر رہا ہے. اب امام صاحب کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا. زیادہ کچھ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز سب کو میں آؤں گا. اللہ کے فضل و کرم سے جو بیان ہو سکا ہم کریں گے لیکن یاد رکھو جو میں نے باتیں بتائی ہیں علماء پر کیچڑ اٹھانا بند کر دو. اور جو 11 سے کوئی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو کوئی اعتراض نہیں، بیٹھ سکتا. پورا مہینہ کوئی اعتکاف کرے تو کوئی گناہ نہیں، ثواب ہی ہے. اور اس کے بعد جناب والا 17 کو بعض لوگ شب کر رہے ہیں، بعض 18 کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الغدر من العشر الاواخر من رمضان کے شب قدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. اب کہیں جھگڑا چل رہا ہے 17 کو کہیں 18 کو، جس کا دل کرے تو 17 کو، جس کا دل کرے تو 18 کو. لیکن ہم نے روزہ رکھا جمعہ سے، ہماری آتی ہی 18 کو. ٹھیک ہے آپ جناب والا کوئی اختلاف نہیں، لہذا آپ اسی میں شب بھی کرو. جس کو 17 کو کرنی 17 کو بھی کر سکتا ہے، 18 کو بھی کر سکتا ہے. جس کو اعتکاف 11 کو بیٹھنا ہو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، 12 کو بھی بیٹھ سکتا ہے. بہرحال علماء کے اس مسئلے میں اختلاف بنا کر کے اپنے آپ کو جہنمی مت بناؤ. جو عام لوگ میڈیا میں، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو لوگ میڈیا پہ علماء کو گالیاں لکھتے ہیں، علماء کو کبھی ایک فرقے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی دوسرے کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی تیسرے کے ساتھ. یہ مسائل میں اختلاف ہے، مسائل میں اختلاف جائز ہے. ہاں عقائد میں اختلاف جائز نہیں. جو عقائد میں اختلاف کرے ہم اس کے ساتھی کبھی نہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں اسی ماہ صیام کے ان دنوں میں ہمارے 2 ادارے ہیں، ایک نگروٹا پنجگرائی میں، ایک نیچے یہاں لوڑ دوارا میں. تو آپ لوگوں سے یہ میں عرض کروں گا کہ جس طرح آپ زکوٰۃ دوسرے اداروں میں دیتے ہیں ہمارے ادارے میں دے کر کے ثواب دارین حاصل کریں.